الحمدللہ وعدا صلی اللہ علی من لا نبی بعدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، دیے باغباں بن کے بلبل کو دھوکے، کڑا جب وقت تھا چمن بیچ ڈالا، برباد گلستاں کرنے کو ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا۔ مسلسل کئی دنوں سے جو آصف رضوی بلیکی جو ہے، خود کو رضوی کہتا ہے، رضوی ہے تو نہیں، نہ ہی اس قابل ہے کہ جو بالکل سراسر رضا کی فکر و سوچ کا مخالف ہے، وہ رضوی تو نہیں ہو سکتا، لیکن ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ وہ ٹی ایل پی کا چمچہ آصف المعروف ٹوکا کھوتا جو ہے، وہ بڑے بڑے چیلنج کر رہا تھا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ جب اس کا چیلنج میں نے قبول کیا، اس نے پھر کلپ دیا جی کہ میں کہتا ہوں کہ یہ برادر لفظ جو ہے فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، یہ بار بار بولنا شروع ہو گیا مسلسل۔ تو چلو میں نے کہا کہ کسی نہ کسی طرح ہر لحاظ سے جو ہے اس کا تعاقب کرنا چاہیے۔ تو کہتا ہے میں نے چیلنج کیا، تو اس نے وہ کہتا ہے جی کہ میں قبول نہیں کروں گا تم سے، میں مناظرہ جو منتخب کروں گا نا، جو تجھ سے مناظرہ کرے گا وہ میرے شاگرد کا شاگرد ہوگا، وہ تجھ سے مناظرہ کرے گا۔ مجھے کہتا ہے، میرا نام لے کے کہتا ہے کہ تو اس قابل نہیں ہے، نہ ہی میں تجھ سے مناظرہ، تو جاہل ہے، فلاں فلاں۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، تو بول رہا ہے، مخالفین کا تو کام ہے بولنا، اور وہ بولتے ہیں، الفاظات کستے ہیں، جملے، یہ کوئی نئی بات تو نہیں۔ پھر جب میں نے دوسری قسط کے اندر جواب الجواب کے اندر، جو میرے چینل اویس سعدی آفیشیل کے اوپر یہ بات موجود بھی ہے اور آپ وہاں جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں، جواب الجواب جو میں نے ریکارڈ کروایا، تو اب وہاں پر جو چیزیں میں نے بیان کی تھی، میں نے اس کے اوپر ایک چیز لازم کی تھی کہ اگر تو حلالی ہوا تو جو میں نے سوال کیے ہیں تو ان کے جواب دے گا، لیکن حضرت نے حلالیوں والا کوئی کام نہیں کیا۔ تو اب صاحب عقل حضرات جو ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت حلالی ہیں یا پھر حرامی ہیں، کیونکہ کام تو حضرت نے حرامیوں والے سارے کیے ہیں کہ جواب میں نے دوسری کا قسط کا مانگا، جو میں نے تجھے جواب الجواب دیا ہے، پھر اس کا جواب نہیں آیا، پہلی والی کا پھر دوبارہ جواب دینا شروع کر دیا۔ اب کہتا ہے نہیں جی ٹھیک ہے، میں نے جب کہا نا کہ تو جو ہے ٹی ایل پی سے اپنے بڑے سے جو ہے کلپ جاری کروا، جو تمہارے ٹی ایل پی کے بڑے ہیں ان سے جاری کروا، تو میں اپنے بزرگوں سے کلپ جاری کروا دوں گا، تو اپنے بڑوں سے جاری کروا، میرے اپنے بڑے جو ہیں میں ان سے جاری کروا دوں گا، اس میں تو کوئی پریشانی والی بات نہیں۔ اب کہتا ہے کہ نہیں جی چلو ٹھیک ہے، میں تیرے سے اب مناظرہ کرتا ہوں، فلاں جگہ پہ تم آ جانا۔ مجھے اب یہ بتاؤ، اس نے اعلان کیا کہ کوئی نقش بندی مولوی ہے رائے ونڈ کے اندر، 7 تاریخ کو دن 12 بجے، کہتا ہے جی کہ آپ وہاں پر آ جائیں۔ اب جو 2-4 بنیادی چیزیں بتانے لگا ہوں، حضرت کی جو علمی قابلیت ہے وہ بھی سامنے آ جائے گی، اور جو اس نے شکست کا اقرار کیا ہے وہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ حضرت تو کہتے تھے کہ تجھ سے مناظرہ میں نے کرنا ہی نہیں، میرے شاگردوں کے شاگردوں نے کرنا ہے، تو اس قابل نہیں، ہمارے سامنے نہیں بیٹھ سکتا، علم نہیں ہے، حیثیت نہیں، قابلیت نہیں۔ ابھی میں نے تجھے ایک جواب الجواب قسط کا ایک صرف جواب بھیجا ہے تجھے، تو تیری ہوا اتنی ٹائٹ ہو گئی ہے کہ تو اب یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا ہے کہ یقیناً بھائی میرے شاگرد جو ہیں وہ اس کے سامنے نہیں بیٹھ سکتے، مجھے خود ہی میدان میں اترنا پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو ہمارے بالخصوص میرے علم کا معترف ہو گیا ہے کہ بھائی علم ہے اس کے پاس اور میں نے اس سے بات کرنی ہے، جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں تیرے پاس ٹکا برابر علم نہیں ہے، کیونکہ ہمارے علم کا اعتراف تو نے زبان سے کیا ہے۔ اگر تو ہمیں کچھ نہیں سمجھتا تھا تو پھر تو بھائی کسی صورت قبول ہی نہ کرتا، تو نے قبول کر کے کہتا ہے چلو ٹھیک ہے میں تیرے ساتھ مناظرہ کرتا ہوں، نہ تو کلپ ریکارڈ کروا نہ میں کرواتا ہوں۔ کیوں بھائی؟ تیری بدماشی ہے، تیری مرضی ہے، دین تیرے باپ کا ہے، جاہل انسان، خود شرط لگائی ہے کلپ ریکارڈ کروانا ہے، بار بار بکواس تیری یہ نیٹ پہ موجود ہے، تیری یہ بکواس واضح لفظوں میں ہے، کلپ ریکارڈ۔ اب کہتا ہے نہیں کرواؤں گا، کیوں نہیں کروائے گا؟ جاہل انسان، ڈنگر، بے وقوف، ہار چکا ہے تو، شکست تسلیم کر چکا ہے، مان میں نے شکست کھائی ہے، پہلے کہتا تھا کلپ ریکارڈ کروا۔ تیری حیثیت اتنی ہے، کیوں؟ تجھے پتا ہے کہ تجھے اپنے بڑوں سے چھتر پڑ چکے ہیں، تو ان کے پاس یقیناً گیا ہوگا یا نہیں گیا، تو تجھے پتا ہے کہ میں کہوں گا بھی تو انہوں نے کلپ ریکارڈ نہیں کرنا، سعد رضوی نے کلپ ریکارڈ تیرے بارے میں نہیں کرنا، یوسف ٹوکے کھوتے نے نہیں کرنا، مرتبان شاہ نے تیرے بارے میں کلپ ریکارڈ نہیں کرنا۔ کیوں؟ انہیں پتا ہے بھائی ان کے لیے تو چشتیوں کا ایک بچہ ہی کافی ہے، ایک ادنا سا خادم ہی کافی ہے، انہوں نے تو ہمارے بڑوں کو جوتے لگائے ہیں، تو یہ اب اس کے سامنے کیا ہے، انہوں نے تیری حیثیت بتا دی ہے تجھے کلپ نہ ریکارڈ کروا کے۔ اگر تو کہتا ہے میں نہیں گیا وہاں ریکارڈ کروانے، تو بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ تیری دال نہیں گلتی، میں نے تجھے کہا تھا کلپ تو ریکارڈ کروا، اپنے بزرگوں سے میں کلپ ریکارڈ کرواؤں گا، کیونکہ مجھے پتا ہے الحمدللہ مجھے اپنے بزرگوں کے اوپر فخر و مان ہے،
तुझे पता है कि तुझे सिवाय जूतों के कुछ नहीं पड़ने वाला, लिहाजा तूने कहा कि चलो अब मुंह छुपाने के लिए मैं दूसरी तरफ आ जाता हूं, मैं तुझे इधर से भागने नहीं दूंगा। कहां जाएगा भाग के तू? तेरे बाप की शरीयत है, तेरे बाप का कानून है कि तू जैसे चाहेगा कहेगा जी ठीक है, जब शर्त रख ली, शर्त तोड़ दी। क्यों तोड़ी है? शर्त से मुंह क्यों मोड़ा? जाहिल इंसान, डंगर, बेवकूफ, शर्मो हया कर नहीं है तेरे अंदर? तुझे पता ही नहीं बात कैसे करनी है। आत्मा आना चाहता है मैदान मुनाजरा में, शर्तों से दूर भाग रहा है। कल तक खुद इसी शर्त के ऊपर डटा हुआ था, कले पुजारी हो, कले पुजारी हो, कले पुजारी हो। जब मैंने शर्त लगाई कि तू करवा, मैं भी करवाऊंगा, तो अब कहता नहीं बदल गई। क्यों बदल गई? यह तेरी शिकस्त है और तू तस्लीम कर चुका है अपनी जबान से। अब लाख इधर उधर बौंगियां मार, तेरी बौंगियां तुझे कोई फायदा नहीं दे सकती, ना ही तुझे बचा सकती हैं। और अगली सबसे बड़ी तेरी जहालत बताऊं, पता है क्या है? सबसे बड़ी जो एक आला दर्जे की जहालत है, आज तुझे मैं वो भी बताऊं। तेरी वो सबसे बड़ी आला दर्जे की जहालत क्या है? वो सबसे बड़ी जहालत ये है कि तूने खुद वो जगह मुंतखब की जो तुम्हारी तरह ही नेचुरी है, जो तुम्हारे ही सोच और नजरियात के ऊपर चलने वाला है। तूने अपने ही बंदों के पास अपनी ही जगह पे सेटिंग करके अपनी तरफ से सब कुछ मुंतखब कर लिया और खुद ही कहा ठीक है इधर आ जाना, मैं मुनाजरा कर लूंगा। और जाहिल इंसान उसूल मुनाजरा तो तुझे पता नहीं, मुनाजरा करेगा। या बेवकूफ डंगर, मुझे वो बंदा मिल जाए जिसने तुझे पढ़ाने के लिए डिग्रियां दी हैं कि तू बैठ के इधर जो है अपने आप को मुफ्ती कहला, तो पता नहीं क्या क्या कहलवा। वो बंदा मिल जाए, मैं उससे पूछूं कि डंगर को क्या देखकर जो ये सब कुछ दिया गया, जिसको उसूल मुनाजरा नहीं पता। कभी उसूल मुनाजरा पढ़ा है? उसूल मुनाजरा में क्या लिखा है? कभी पढ़ के तो सुना उसूल मुनाजरा में क्या है? सबसे बड़ा सादा सा असूल जो जहान के अंदर अवाम भी जानती है, खवाश भी जानते हैं, अच्छे भी जानते हैं, अदना भी जानते हैं, आला भी जानते हैं, सारे बंदे जानते हैं, वो ये है कि जब मुनाजरा रखा जाता है तो मुनाजरीन के मबैन जो है फिर शर्तें तय पाती हैं। उनमें से पहले तो मुनसिफीन पे इत्तिफाक किया जाता है, वो अपने नाम भेजता है। दूसरी तरफ वाला जो है मुनादिर वो अपने नाम भेज देता है। जो मुनसिफीन है उनके ऊपर इत्तिफाक हो जाता है। फिर जगह के लिए दोनों का राजी होना जरूरी है और जगह गैर जानिबदार हो, जानिबदार जगह होनी चाहिए। तो जाहिल है, डंगर है, बेवकूफ है, अक्ल शऊर नहीं तुझे। उसूल मुनाजरा का तुझे पता नहीं। मुनाजरा 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 अंधी के बच्चे जो जाहिल उठता है। मैंने पहले भी कहा है कि बर्बाद गुलिस्तान करने को एक ही उल्लू काफी था, तेरे जैसा। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा? अब क्या करें? हर शाख पे बलैकिया बैठा है, हर शाख पे जो है फुद्दू खाने वाली बैठा है, हर शाख पे कोई खोता बैठा है, हर शाख पे कोई मर्तबानी बैठा है। ये सारे डंगर जाहिल इकट्ठे हो चुके हैं और शाखों के ऊपर बैठना शुरू हो गए हैं। बेवकूफ इंसान, न तुझे उसूल मुनाजरा पता, न तुझे कलाम का पता, अपनी शर्तों से बागी हो गया, अपनी शर्तों से भाग गया, इल्म का भी एतराफ कर बैठा। मैंने तुझे कहा था हलाली है तो पढ़ के सुनाना क्या लिखा है, वो तूने नहीं पढ़ के सुना, तू हरामी। अगली चीज तू कहता था तू मेरे मुकाबले में बैठने के काबिल नहीं है। अब तूने खुद कहा कि नहीं जी ठीक है मेरे सामने मैं तेरे से मुनाजरा करूंगा, चलो कोई नहीं है जी मैं आ जाता हूं, कोई मसला नहीं। इसका मतलब है तू मेरे इल्म का भी मोतरफ हो गया, यहां भी तू मुंह की खा गया, शिकस्त खा गया, इकरार कर बैठा है अगरचे दबे लफ्जों में है। हम तो ये तेरी चलाकियां और ये शैतानियों बेईमानियां जानते थे। अगली चीज, जगह तूने जानिबदार रखी, गैर जानिबदार जगह ही नहीं। हमारा वहां ना किसी से कोई लेना ना कोई देना, हम तो जानते ही नहीं कौन है। ना मुनसिफीन पे तूने इत्तेफाक किया कि कौन से मुनसिफीन रखे हैं। तेरी खच्चे सुनने के लिए वहां है, तेरी खच तो 5 मिनट हम नहीं सुन सकते। हमारा मेदा तबीयत खराब होती है, खच्चे मारता है, मुगल्लिजात बकता है, मुंह से गंद निकालता है, टकरे मारता है जाहिलों की तरह। तेरी जहालत सुनने के लिए हम वहां है। लेकिन मुनाजरे के लिए इसलिए मैंने तुझे कहा था कि तू आ। क्यों? तेरी खच्चों के लिए नहीं कि तू बहुत बड़ा, मुझे पता तू खच्च है, खच्चों का सरदार है तू, और जबान से जो गंद बकता रहता है वो मुझे पता है, इस बात में कोई शक नहीं। लेकिन मुनसिफीन रखने का ये मतलब वो फायदा था कि मुनसिफीन ने चूंकि जो फैसला कर देना था कि भाई ये जीत गया ये हार गया, उसका सबसे जो बड़ा फायदा था वो ये था कि जो भी हारता उसको जूते मुंह पे पड़ते कि भाई हाँ भाई तेरे मुंह पे ये जूते पड़ चुके हैं। और फिर तू बात करता है ये हो गया वो हो गया फलां हो गया। तुझे मुनसिफीन का नहीं पता, तुझे जगह के तयन का नहीं पता, वक्त के तयन का नहीं पता, तुझे ये नहीं पता उसूल मुनाजरा है क्या, बात क्या करनी है क्या नहीं करनी, कहाँ करनी है कहाँ नहीं करनी, किस जगह पे बोलना है किस जगह पे नहीं बोलना। मैंने तुझे क्या कहा था? ना तेरी जगह ना मेरी जगह, तीसरी जगह मुंतखब करके बता। अब तीसरी जगह मुनाजरे के लिए तुझे सबसे पता है मुनसिफीन के नाम कौन से भेजे तूने मुझे? सुबह से शाम तक पानी में मदानी डाल के मैं बैठा रहूं। तू तो वो जैसे एक मुझे हिकायत याद आ गई कि एक बंदा था, उसने अपनी वालदा से कहा अम्मा जी दुआ करना मुनाजरे के लिए जा रहा हूँ, तेरे जैसा था। अम्मा ने पूछा बेटा मुनाजरा किस बात का है? उसने कहा मुनाजरा यह है कि मैं कहता हूँ कि जो कौवा होता है वो सफ़ेद रंग का होता है, जिसे पंजाबी में कहते हैं कां चिट्टा होता है,
اور بندہ کوئی نہ مانے تو کہیں دا کہاں چٹا ہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اماں جی میرا مناظرہ ہے کہ میں نے کہا ہے کہ کہاں سفید ہے, لوگ کہتے ہیں کالا ہے. ماں نے کہا بیٹا مناظرہ ہار جائے گا. کیوں؟ کہاں تو کالے رنگ ہے. اس نے کہا اماں ہاروں تو تب جب میں نے ماننا ہی نہیں, تو ہاروں گا کیسے؟ تیرا بھی حال ہے وہی, تو نے زبان سے اقرار ہی نہیں کرنا, تیرے سامنے کروڑ دلائل ہو, تجھے سمجھ نہیں آنی, تیری جہالت جو ہے کھوتوں کی طرح, وہ تو کھوتا ہے چونکہ کھوتے میں عقل تو ہوتا نہیں, وہ ڈنڈوں سے ہی سیدھا ہوتا ہے, تو بھی جوتوں سے ہی سیدھا ہو سکتا ہے ورنہ تو کسی چیز سے سیدھا نہیں ہو سکتا. جاہل انسان بے وقوف نہ اصول مناظرہ سے واقف. ہاں یہ بات ہے کہ اگر میں تجھے اب اگلی آفر میری طرف سے یہ ہے کہ تو یہ اعلان ریکارڈ کروا اور کہے کہ بھائی میرا اپنی جماعت کے ساتھ جو ہے نا اس مسئلے موضوع کے اوپر نہ ہی میرا کوئی مقصد ہے, نہ ہی میں کوئی اس بات پہ انہیں لانا چاہتا ہوں, میں اپنی طرف سے ہی بات کر رہا ہوں, میرا اپنی یہ بات ہے, سامنے سے کوئی بھی آ جائے تو پھر تو چیلنج نہیں کر سکتا. ادھر سے میں بھی ریکارڈ کروا دوں گا کہ بھائی ہمارے مابین جو مناظرہ ہے اس سے ہماری جماعتوں کا کوئی فتح ہو جو ہے شکست, اس کی کوئی بھی تعلق اور رابطہ نہیں ہوگا. تو ہار گیا تو تیری جماعت ہاری ہوئی نہیں تسلیم کی جائے گی, کیونکہ جماعت والوں نے تو تجھے نہیں کہا. تو میں ہار گیا تو میں بھی اپنی جماعت کو بیچ میں نہیں لے کے آؤں گا. ہاں اس طرح مناظرہ کرنا چاہتا ہے, منصفین کے نام مجھے بھیج, میں اپنے نام لکھ کے تجھے بھیجوں گا. چند منصفین تیرے ہوں گے, چند منصفین میرے ہوں گے. مناظرہ ویسے ویڈیو بھی ریکارڈ ہوگی, ویڈیو ریکارڈڈ بھی ہوگا, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد منصفین نے جو فیصلہ کر دیا, جو ہار گیا وہاں پر بیٹھ کے توبہ کرے گا, اور جو جیتنے والا ہے اس کے پیچھے لگے گا اور اس کی جماعت کے ساتھ متصل ہو جائے گا. یہ میں تجھے بتا رہا ہوں کہ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تو ابطال حق و احقاق باطل کرنا چاہتا ہے تو پھر تو ادھر آ اور یہ بات کر کہ بھائی نہیں, میں اپنی جماعت سے علیحدہ ہو کے کر رہا ہوں, میرا جماعت جو ہے اس سے کوئی تعلق نہیں, کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اگر نہیں تو پھر کلپ ریکارڈ کروا, تجھے میں نے کہا تھا. اور کلپ سب سے زیادہ ضروری استاد رضوی کا ہے. کیوں؟ تمہاری جماعت کا بڑا ہے تو مجھ سے کرواؤ. استاد صاحب کی بلا ہماری جماعت کے بڑے ہیں, میں ان سے ریکارڈ کرواؤں گا. اگر تو ان سے نہیں کروائے گا اور نچلے طب کو چمچوں سے کروائے گا, کھوتا ہو گیا مرتبانی ٹولہ جو ان بے ایمانوں سے کروائے گا, تو ہم کسی طرح ان کا بھی قابل قبول نہیں مانیں گے جب تک سعد رضوی کا کلپ نہ ہو. اس کے کلپ کا ساتھ ہونا ضروری ہے. اگر وہ نہ ہوا تو پھر بھی تمہاری شکست کے اوپر شکست, وہ تو پہلے تو کھا چکا ہے, لیکن میرا مقصد تجھے جوتے لگانا ہے. کیوں؟ تو جاہل ہے, اور جاہلوں کو تو کوئی سروکار نہیں ہوتا دین سے, علم سے. اور تو وہ ہے جو پنڈ کے چودھری کے جوتوں سے ڈرتا ہے اور دین بیان نہیں کر سکتا, اور وہ ٹکر جھاپا ہے. 2 وقت روٹی تیرا مذہب ہے کہ میرے پاس 2 وقت کی روٹی آتی رہے, میرا یہی مذہب بن جائے اور اسی مذہب کے اوپر میں قائم رہوں. اور جاہل مولوی اور جاہل ملا, 2 وقت کا روٹی جس کا مذہب ہو اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. اگر دین کے ساتھ تعلق ہوتا ہے تو الحمدللہ ہمارے بزرگوں جیسے قلندروں کے ساتھ ہوتا ہے. دین کا تعلق ہوتا ہے تو ہمارے جیسے دین کے ادنا سے خادم کے ساتھ ہوتا ہے. کیوں؟ الحمدللہ ہم نے اپنا مذہب 2 وقت کی روٹی نہیں بنایا, ہم نے اپنا مذہب الحمدللہ مذہب اسلام بنایا ہے. اور دین کی بات کو بیان کرنا ہم اپنے اوپر لازم اور فرض سمجھتے ہیں. امید کرتا ہوں تجھے اب میری بات سے بڑی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوں گی. حرامی بھی تو ثابت ہو گیا, شکست خوردہ بھی تو ثابت ہو گیا, اور پھر آگے جو ہے تیری علمی جہالت جو ہے وہ یہ اصول مناظرہ تجھے ٹکے گا نہیں پتہ. اور حرامی تو اس طرح کہ میں نے کہا تھا کہ اگلا کلپ تیرا اگر آئے تو ان باتوں پہ آئے تو میں تجھے مانوں گا کہ تو حلالی ہے, ورنہ تو حرامی. میں نے تجھے بتایا تھا واضح, تو اگر کہے کہ مجھے نہیں پتا تو تجھے تو اچھی طرح پتا ہے, کیونکہ تیسرا کلپ تو پھر تو نے تب دیا ہے نا. تو اب تو وہاں سے حرامی بھی ثابت ہو گیا, شکست خوردہ بھی ثابت ہو گیا, اور علمی لحاظ سے بھی یتیم کنگلا بالکل فارغ نکلا. اور تو مجھے کہتا تھا میرے شاگردوں کے مقابلے میں مناظرہ جو ہے ان سے کرواؤں گا. تو آج ہمارے علم کا تو معترف ہوا ہے, ہم تیرے علم کے اب بھی معترف نہیں ہوئے. ہم تو آج کل بھی تجھے کہتے تو جاہل ہے, آج بھی کہتے تو جاہل ہے, اور ہم تمہارے ساتھ مناظرہ کرنا اپنی توہین سمجھتے ہیں. لیکن چونکہ تجھے جوتے لگانا مقصود ہے اس لیے منصفین کے نام بھیج, میں تجھے بھیجوں, جگہ وقت کا تعین کر. جو مناظر ہوتے ہیں ان کی آپس میں یہ چیزیں جو ہیں آپس میں اصول مناظرہ کا یہ اصول ہے, طریقہ ہے کہ طے ہوتی ہیں. وقت بھی آپس میں مشاورت کے ساتھ طے ہوتا ہے, جگہ بھی مشاورت کے ساتھ طے ہوتی ہے, اور بالخصوص سب سے بڑی چیز جو منصف ہے. ورنہ تیری جہالتیں کچے سننے کے لیے ہم نہیں آتے. میں تجھے عالم نہیں سمجھتا, تو جاہل ہے, ابو جاہل ہے, ٹھیک ہے جی, جو اولا کا باپ ہے تو, ٹھیک ہے جی, اس بات میں کوئی شک نہیں. امید کرتا ہوں تجھے اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو تیرے جیسے فتنوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور اسلام کی اس گلشن کی حفاظت فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.